بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو لیکچر 23 کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 23 لیکچرز میں جو 15 منٹ کے تھے اس میں نے 505 ایڈیمز جو ہیں وہ کمپلیٹ کرائے ہیں اور 7 سینٹینس بھی تھا۔ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پینسل اور کاپی پاس رکھیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، پریکٹس کریں سر، پریکٹس، اور اپنے نوٹس بنائیں۔ کسی کے نوٹس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں آپ کو دے دوں گا، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اپنے خود ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اور ایک ایڈیم سے دو تین تین بتاتے جائیں، کیونکہ بیسٹ نوٹس وہی ہیں جو آپ خود پریپیئر کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں سر۔ ٹیک ہارٹ، ٹیک ہارٹ، تو جو ایڈیم ہے اس کو آپ نا ساتھ ساتھ لکھا کریں۔ ٹیک ہارٹ کا مطلب ہے گیدر کوریج، حوصلہ کرنا، یعنی کوئی مشکل وقت آ گیا ہے، کوئی مشکل ایسا وقت آ گیا ہے جو آپ کو پریشان کرنے والا ہے، تو آپ جرأت سے، حوصلے سے اس کا مقابلہ کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، آپ جو ہے نا وہ ڈسکریج نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر لیں خود ہی، ڈو ناٹ بی ڈسکریج، ٹھیک ہے؟ اینڈ جسٹ ٹیک ہارٹ ٹو فیس دی پرابلم، ڈو ناٹ بی ڈسکریجڈ، جسٹ ٹیک ہارٹ ٹو فیس دی پرابلم، حوصلہ مت ہارو، ہمت مت ہارو، مسائل کا سامنا کرنے کے لیے جرأت سے کام لو، حوصلے سے کام لو، ٹھیک ہے؟ ڈو ناٹ بی ڈسکریجڈ، جسٹ ٹیک ہارٹ، حوصلے سے کام لو، ہمت سے کام لو، ٹو فیس دی پرابلم، مسئلے کو فیس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مسئلے کا سامنا کرنے کے لیے۔ ٹیک اٹ ایل، اس کا مطلب ہے کسی کی بات کا برا ماننا، یا کسی سے گیٹ offended، کسی سے ناراض ہونا، کسی کی بات کا برا ماننا یا ناراض ہونا۔ ٹیک اٹ ایل، ٹھیک ہے؟ شی ول ٹیک اٹ ایل، وہ اس بات کا برا مانے گی۔ اف یو ریفیوز ٹو لینڈ ہر منی، اگر آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گی، آپ کی بات کا برا مانے گی، اپنی بے عزتی محسوس کرے گی۔ شی ول ٹیک اٹ ایل اف یو ریفیوز ٹو لینڈ ہر منی۔ ٹیک ونز ٹائم، یعنی کچھ وقت لینا، کچھ کام کرنے سے پہلے کچھ وقت مانگنا کہ مجھے جناب اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہوتا ہے ٹیک ونز ٹائم۔ دا جج ٹک ہز ٹائم ٹو ڈیسائڈ دا کیس، فیصلہ دینے کے لیے جج نے مناسب وقت لیا کہ مجھے 2 دن چاہیے، 3 دن چاہیے، 4 دن چاہیے فیصلے کو فیصلہ کرنے کے لیے۔ دا جج ٹک ہز ٹائم ٹو ڈیسائڈ دا کیس۔ ٹیک پینز ٹو ڈو سم تھنگ، کسی چیز کو کرنے کے لیے سخت محنت کرنا، سخت کوشش کرنا، تاکہ یہ کہہ رہے ہیں نا ٹیک پینز، درد بھی لینا۔ ٹیک پینز ٹو ڈو سم تھنگ، یعنی میک اے اسپیشل ایفرٹ ٹو ڈو سم تھنگ، میک اے اسپیشل ایفرٹ ٹو ڈو سم تھنگ۔ سلیم ٹیکس گریٹ پینز ٹو ڈو ہز ورک، سلیم اپنا کام جان فشانی سے کرتا ہے، سخت محنت سے کرتا ہے، سخت کوشش سے کرتا ہے۔ سلیم ٹیکس گریٹ پینز ٹو ڈو ہز ورک۔ ٹیک فرینچ لیو، اس کا مطلب ہے کہ بغیر اجازت کی چھٹی، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے باس سے اجازت نہ لیں، ایسے جناب نہ گولی دے کے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنے باس سے اجازت نہ لیں اور گولی دے کے بھاگ جائیں، تو یہ ہوتا ہے ٹیک فرینچ لیو۔ ہر باس واز اینگری ایٹ ہر ٹیکنگ فرینچ لیو، ہر باس واز اینگری ایٹ ہر ٹیکنگ فرینچ لیو، اس کا جو افسر تھا اس کے بغیر اجازت چھٹی پر جانے پر ناراض تھا، یعنی افسر صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ بندہ جناب کارروائی پا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر باس واز اینگری ایٹ ہر ٹیکنگ فرینچ لیو، بغیر اجازت کی چھٹی پر اس کا جو باس تھا وہ ناراض تھا۔ یار کم از کم بندہ بتا کو تو جائے نا کہ میں یہاں پہ جا رہا ہوں، تم گولی دے کے نس گیا۔ اچھا، اس کے بعد سر آتا ہے، یہ ٹیل نہیں ہے یہاں پہ، یہ ٹیک آئے گا۔ ٹیک سم تھنگ یا سم باڈی بائی اسٹارم، اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا اچانک بہت مشہور ہو جانا، جیسا کہ اکثر آپ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جناب کسی نے اپنی ویڈیو وائرل کی اور وہ بہت مشہور ہو گیا، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جناب وائرل ہونے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، پتہ ہے نا کیا کیا دکھاتے ہیں عوام کو، ٹھیک ہے سر؟ تو یہ اچانک مقبول ہو جانا، اچانک مشہور ہو جانا تھوڑے سے ٹائم پیریڈ میں، تو یہ ہو جائے گا ٹیک۔ ٹیک یہاں پہ ٹیل نہیں ہے، یہ ٹیک ہے، TAKE، ٹیک سم باڈی یا سم تھنگ بائی اسٹارم۔ دس بک ہیز ٹیکن دا اسٹوڈنٹس بائی اسٹارم، یہ بک جو ہے اچانک طلبہ میں بہت مقبول ہے۔ دس بک ہیز ٹیکن دا اسٹوڈنٹس بائی اسٹارم، یہ کتاب طلبہ میں بہت مقبول ہے، بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ٹو بی ویری سکسیزفل ان اے پرٹیکولر پلیس اور ود ان اے گروپ آف پیپل، یعنی اس کا اگر آپ میننگ دیکھیں تو یہ ہوگا ٹو بی ویری سکسیزفل ان اے پرٹیکولر پلیس اور ود اے گروپ آف پیپل، اچانک بہت مقبول ہونا۔ دس بک ہیز ٹیکن دا اسٹوڈنٹس بائی اسٹارم، یہ کتاب طلبہ میں بہت زیادہ مشہور ہے، بہت زیادہ مانی جاتی ہے۔ نیکسٹ،
ٹیک سم تھنگ انٹو اکاؤنٹ بڑا جناب جو ہے آسان سا ایڈیم ہے، یعنی کسی چیز کا زیر غور لانا. ٹو کنسیڈر پرٹیکولر فیکٹس وائل میکنگ اے ڈیسیجن اباؤٹ سم تھنگ، کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کچھ جو ہیں چیزیں سامنے لانا، یا اپنے جو ہے کیا کہیں اس کو، ٹیک سم تھنگ انٹو اکاؤنٹ آپ کو سمجھ آ گیا نا اب، زیر غور لانا. ٹو کنسیڈر پرٹیکولر فیکٹس وائل میکنگ اے ڈیسیجن اباؤٹ سم تھنگ، کسی چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا، ان کو زیر غور لانا. اب اس کو سینٹینس پڑھیں گے آرام سے سمجھ آ جائے گی. دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا پیٹیبل کنڈیشنز آف دی پور، یعنی حکومت کو غریبوں کی قابل رحم حالت پر بھی غور کرنا چاہیے. ہاں جی، ٹیک انٹو اکاؤنٹ غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ غریب کس حالات میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، دا گورنمنٹ شوڈ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا پیٹیبل کنڈیشنز آف دی پور، یعنی قابل رحم، یعنی اتنے برے حالات میں بیچارے رہ رہے ہیں. گورنمنٹ حکومت کو غریبوں کی قابل رحم حالت پر بھی غور کرنا چاہیے. ٹیک انٹو اکاؤنٹ غور کرنا چاہیے، زیر غور لانا چاہیے، ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس حالات میں، کن حالات میں رہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد سر آتا ہے ٹیک دی بل بائی دی ہارنز. ٹیک دی بل بائی دی ہارنز، اس کا مطلب ہے کہ ٹو ٹیکل دا ڈیفیکلٹیز بولڈلی، بہادری سے مشکلات سلجھانا. ٹیک دی بل بائی دی ہارنز، ٹو ٹیکل دا ڈیفیکلٹیز بولڈلی. بولڈلی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہادری سے، BOLD بولڈ ہوتا ہے بہادر ہونا. ٹھیک ہے، ٹو ٹیکل دا ڈیفیکلٹیز بولڈلی، مشکلات کو جناب ہمت سے حل کرنا. بریو پیپل آلویز ٹیک دا بل بائی دی ہارنز، جو بہادر آدمی ہمیشہ جرأت کے ساتھ مشکلات کو سلجھاتے ہیں یا حل کرتے ہیں. بریو پیپل آلویز ٹیک دا بل بائی دی ہارنز. ٹھیک ہے سر. ٹیک ٹو ہرٹ، یعنی دل کو لگا لینا کسی چیز کا. جناب کسی آپ کے عزیز قریب ترین کی کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ دل کو لگا لیں یا اداس ہو جائیں، یا آپ کی جناب رشتہ ٹوٹ گیا ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ ٹینشن لے لیں یا باغی آپ کی جو کہتے ہیں سو کالڈ GF، یہ تو ویسے ہی جناب بغیرتی مچی ہوئی ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں ہے سسٹم ہی غلط ہے سر. یہ GF BF والا یہ تو سب بغیرتی ہے، تو آپ اس سے بچیں. اور جو اسلامک ویلیوز ہیں، اسلامک جو اپنے آپ کو جو کنڈکٹ کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ اسلام کے مطابق لے کے آئیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. ٹیک ٹو ہرٹ یعنی اس کا یہ ہوگا کہ دل کو لگا لینا، اداس ہو جانا. اٹ ٹک دی ڈیتھ آف ہز بردر ٹو ہرٹ. ٹھیک ہے، سمپل سے اٹ ٹک دی ڈیتھ آف ہز بردر ٹو ہرٹ. ٹیک ٹو ونز ہیلز. ٹیک ٹو ونز ہیلز یعنی بھاگ جانا، رن اوے. جیسے آپ کوئی میدان جنگ میں کسی کا بھاگ جانا. بریو واریئرز نیور ٹیک ٹو دیئر ہیلز فرام دی بیٹل فیلڈ. جو بہادر جنگجو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی میدان جنگ میں پیٹھ نہیں دکھاتے، یعنی بھاگ کے نہیں جاتے. ٹیک ٹو ونز ہیلز، بریو واریئرز نیور ٹیک ٹو دیئر ہیلز فرام دی بیٹل فیلڈ. ٹھیک ہے. ٹیک ٹو ٹاسک، اس کا مطلب ہے کسی کو ڈانٹنا، کسی کو سرزنش کرنا. ٹھیک ہے. اسکالڈ یا ریبیوک اس کا ہوگا ٹیک ٹو ٹاسک، سرزنش کرنا، کسی کو پوچھنا ہاں بھی تم یہ کام کیوں پایا ہے. دا پرنسپل ٹک دا پین ٹو ٹاسک فار ہز لیزینس. دا پرنسپل ٹک دا پین ٹو ٹاسک فار ہز لیزینس. پرنسپل نے سستی پر چپڑاسی کی مذمت کی، اس کی سرزنش کی، اس کو ڈانٹا. دا پرنسپل ٹک دا پین ٹو ٹاسک فار ہز لیزینس، یہ ٹک دا پین ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹیک ود اے گرین آف سالٹ یعنی آپ اس کو ٹو ریسیو ود اے لٹل ڈاؤٹ، یعنی کسی چیز کو شک کرنا، شک کی نظر سے دیکھنا، کسی چیز کو مشتبہ سمجھنا. ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کا آپ یقین نہ کریں، حالانکہ ایسا ہی ہو، بندہ کو یہ بے اعتبارہ ہو تو اس کو آپ نہ بس بے اعتبارہ ہی سمجھیں. ٹھیک ہے. کوئی بندہ جھوٹا ہو اس کو آپ جھوٹا ہی کنسیڈر رکھیں. تو ٹیک ود اے گرین آف سالٹ، ٹو ریسیو ود اے لٹل ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اب اس کا آپ دیکھتے ہیں سینٹینس. ٹیک ہز اسٹوری، جو وہ کہانی آپ کو سنا رہا ہے یعنی جھوٹا بندہ، ود اے گرین آف سالٹ، اس کی کہانی کو آپ سچی نہ سمجھیں، اس کو مشکوک ہی سمجھیں. ایز ہی از اے لائر تھرو اینڈ تھرو، وہ جناب مکمل طور پر پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے. اب یہ تھرو اینڈ تھرو میں نے پہلے کرایا بھی آئیڈیم.
ٹھیک ہے، اگر آپ نے سارے دیکھے ہیں نا تو یہ آپ کو آتا ہوگا. ٹیک ود اے گرین آف سالٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ مشتبہ ہی سمجھیں، شک کی نظر سے ہی دیکھیں، کیونکہ وہ بندے ہی جھوٹا ہے تو آپ اس کی بات پہ کیوں یقین کریں. ٹیک ہی اسٹوری ود اے گرین آف سالٹ ایز ہی از اے لائر تھرو اینڈ تھرو، کیونکہ وہ جھوٹا پرلے درجے کا آدمی ہے. نیکسٹ، بی ٹیکن ایل، اس کا مطلب ہے بیمار پڑ جانا. ٹھیک ہے، بی ٹیکن ایل، بیمار پڑ جانا، ٹو بیکم ایل. ہز فادر ہیز ٹیکن ایل ود فیور لاسٹ سنڈے. اس کے جو والد صاحب ہیں وہ بخار سے بیمار پڑ گئے. اس کا باپ پچھلے اتوار بخار سے بیمار پڑ گیا. ہز فادر ہیز ٹیکن ایل ود فیور لاسٹ سنڈے. یعنی بی ٹیکن ایل اس کا مطلب کیا ہے کہ بیمار پڑ جانا. ہز فادر ہیز ٹیکن ایل ود فیور لاسٹ سنڈے. ٹاک شاپ، اس کا مطلب ہے کہ اپنے پیشہ سے، اپنے پروفیشن سے متعلق باتیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ جناب ڈاکٹروں کی جناب باتیں جناب ہر جگہ کرتے جائیں کہ میں نے یہ والا آپریشن کیا، میں نے یہ والا کیا. اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ جناب پل، سڑکوں اور گاڑیوں کی باتیں کرتے جائیں کہ میں نے جناب F16 بنا دیا، میں نے جناب F16 بنا دیا، J17 بنا دیا. تو یہ ہوتا ہے ٹاک شاپ، اپنی پیشے کے متعلق، اپنے پروفیشن کے متعلق باتیں کرنا. ہز ہیبٹ آف ٹاکنگ شاپ از بورنگ فار ادرس. اس کی جو اپنے پیشے کے متعلق جو باتیں کرنے والی جو عادت ہے وہ دوسروں کے لیے اکتاٹ ہے، اکتاٹ کا باعث ہے. ہز ہیبٹ آف ٹاکنگ شاپ از بورنگ فار ادرس. تھرو اینڈ تھرو، دیکھیں دوبارہ آ گیا نا ایڈیم، تھرو اینڈ تھرو یعنی مکمل، پوری طرح سے. تھرو اینڈ تھرو مکمل اینڈ پوری طرح سے، کمپلیٹلی. ہی از اے لائر تھرو اینڈ تھرو، وہ مکمل پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے. تھرو تھک اینڈ تھن، ٹھیک ہے، یعنی مشکل حالات میں، ٹھیک ہے، ہر حالت میں، تمام مشکلات کے باوجود. ان اسپائٹ آف آل ڈیفیکلٹیز. تھرو تھک اینڈ تھن، یہاں پہ THIC کے NAND ہوگا، یہ ANF ٹائپنگ مسٹیک ہے. تھرو تھک اینڈ تھن، تمام حالات میں، اچھے برے حالات میں، مشکلات میں. شی ریمینڈ لائل ٹو ہر ہسبینڈ تھرو تھک اینڈ تھن. وہ اپنے جناب خامن سے وفادار رہی ہر حالات میں، اچھے برے ہر حالات میں وہ اپنے خامن سے وفادار رہی. وہ یعنی وہ تمام مشکلات کے باوجود اپنے خامن کی وفادار رہی. شی ریمینڈ لائل ٹو ہر ہسبینڈ تھرو تھک اینڈ تھن. اور تو ہمارے سارے 522 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور یہ لیکچر بس 1 یا 2 اور چلیں گے، اور 570 جو ایڈیمز ہیں ہمارے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، یعنی 563 بنتے ہیں. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ایڈیم تھے، تو جو ہم انشاءاللہ اب کمپلیٹ کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارا ایک جو ہے یہ اچیو ہو جائے گا ٹارگٹ سر. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے ایڈیم یاد کر لیے ہیں تو آپ بار بار پریکٹس کریں اس کو، اور ان کو استعمال کریں. یہ خوبصورتی ہے سینٹینس کی، ٹھیک ہے، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد سارا فریزز لگائیں گے، کیونکہ ایڈیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے صرف محاورہ ہوتا ہے. بعض اوقات سر جب آپ اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا، تو پھر بعض اوقات ایسے ایسے ورڈ آتے ہیں جو ہوتے ہی بذات خود وہ ایڈیمز ہی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے.